الحمد لله رب العالمين. میں نے ایک عمرہ کیا، بال کاٹے، مدینے میں واپسی عمرہ کیا، بال نہیں کاٹا. میں یہ سمجھا کہ بس ایک دفعہ کافی. تم یہ سمجھا 1400 سال ہو گئے، دین خود سمجھ گیا تھا تم نے. اب ایک بال بھی کٹواؤ، ایک بکری دم بھی دو تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا اچھی طرح انشاءاللہ. میں سمجھا، تم کیا سمجھے؟ کون سی کتاب پڑھے ہوئے تو تم سمجھے؟ میرے ماموں اور بیوی پاک عمرہ کرنے آئے، انہوں نے عمرہ ادا کرنے مدینہ چلے گئے. وہاں سے واپسی پر مکہ مکرمہ انہوں نے واپسی پر میقات سے احرام نہیں باندھا، مکے پہنچ گئے اور مسجد عائشہ سے احرام باندھا. ایک ایک بکری دم پڑ گئی اور عمرے سے بھی معلوم ہو گئے میقات کے. وہ میقات تھا مدینے کا جہاں سے خود محمد مصطفیٰ نے احرام باندھا تھا. کیوں نہیں پہلے تو مسئلہ پوچھ رہے تھے؟ اتنی بڑی بدنصیبی ہوئی. میری والدہ فوت ہو گئی، والد کی عمر 95 سال ہے، ذہنی طور مفلوج. ان کے لیے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں. صحابہ کرام میں دین کی تبلیغ کے طریقہ بالکل ٹھیک ہے، یہی تبلیغ تھی، دین پہنچانا. یہ بھی دین پہنچا رہے ہیں. باقی وہ عربی میں پہنچاتے تھے، یہ اردو میں فارسی میں پہنچاتے ہیں. دین تو ایک ہے نا. میں ملتان سے آیا ہوں. میرا بڑا بیٹا ٹیلی فون میں محکمہ انجینئر ہے، بے روزگار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزگار عطا فرمائے. اس کو کہو استغفار زیادہ پڑھے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جتنی استغفار زیادہ پڑھے گا نا تو روزی کے دروازے کھل جائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں نا، تم تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. تیرا مال بھی بڑھائیں گے، تیری اولاد بھی بڑھائیں گے. کم از کم 2000 دفعہ روز استغفار پڑھو، پھر دیکھو نتیجہ، دیکھو کہ کیسے غریبی اور قرضے اڑ جائیں گے جب ہوا میں بھی چیز اڑ جاتی. لیکن انہوں نے بڑا آسان طریقہ پکڑا ہوا ہے کہ قبر پہ جا کے کہہ دیتے ہیں پیر کو سارا کام تم نے کرنا.